بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ اپنی زندگی میں ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے میں خوشحال رہوں، پھر جب خوشحالی مل جاتی ہے تو پھر ایک اگلا احساس ہوتا ہے کہ اپنی نسلوں کو بھی خوشحالی دینی چاہیے یا ملنی چاہیے۔ پھر نسلوں کی خوشحالی کا سوچتا ہے، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے آپ کو بھول کے اپنی نسلوں کے لیے ہر لمحہ سوچتا ہے کہ میری نسلوں میں خوشحالی کیسے زندہ و تابندہ ہو جائے اور میری نسلیں کیسے خوشحال ہو جائیں۔ خاص طور پہ ماں کا دل تو ہے کہ ماں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، جو بھولنے والی ماں ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، پھر اپنا وجود، اپنا تن، اپنا من وہ اپنی نسلوں کو گھلا دیتی ہے۔ جو بیچاری نوکری کرے گی وہ اپنی نسلوں کو کیا وقت دے گی اور نسلوں کی کیا پرورش کرے گی؟ وہ تو نسلوں کا حق کسی اور کو دے رہی ہے، وہ وقت کہیں اور لگا رہی ہے، اور ویسے بھی عورت کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقی بات ہے۔ تو نسلوں کی ترقی کے لیے انسان مسلسل سوچتا ہے، پھر اس کے لیے جائیداد، پھر مال، پھر چیزیں، پھر اسباب، پھر اس کے لیے وسائل، یہ ساری چیزیں جمع کرتا ہے۔ کچھ کم ہوتے ہیں جو جمع کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ طیب ہے یا طاہر ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہت ہی زیادہ دولت ایک ایسی چیز ہے، مال ایک ایسا عجیب نظام ہے، اس میں بہت کچھ انجام کو بھول جاتے ہیں، حال کو دیکھتے ہیں، معال کو نہیں دیکھتے۔ حال کہتے ہیں موجودہ کو، معال کہتے ہیں انجام کو، اس کو بھول جاتے ہیں بہت کم۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال کیا میری نسلوں میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میری نانیماں کا جہاں گھر تھا ہے، وہاں ان کے ساتھ ہی پڑوس میں ایک گھر ہے، باپ نے بیٹیوں کو حصہ دیا۔ وہ زمین ابھی تک بھی ایک اپنی داستان اور کہانی رکھتی ہے کہ جو بھی اس زمین کی کاشت کرتا ہے، اس رقبے کی کاشت کرتا ہے، وہ بدحال ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، معاشی طور پہ تنگ دست ہو جاتا ہے، مشکلات اور مسائل میں ایسا گھر جاتا ہے کہ بس زندگی اس کی مشکلات میں، مسائل میں بہت ہی زیادہ۔ جو شخص اسی زمین کو کاشت کرتا ہے، پہلے بیٹے کاشت کرتے تھے، پھر خود بدحال ہو گئے، پھر انہوں نے وہ زمین ٹھیکے میں دے دی، پھر جس نے لیا ٹھیکے پہ اس کا کچھ نہ بچا، پھر اس نے چھوڑی مقروض ہو کے، پریشان ہو کے، پھر انہوں نے کسی اور کو دے دی۔ مطلب جو بھی چیز لیتا ہے، جو بھی مال لیتا ہے، وہی یعنی زمین، اس کا کچھ نہیں بچتا۔ مجھے یہ جو بتا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے پتہ کیا کہ باپ نے جو زمین دی تھی اپنی بیٹی کو ورثے میں، حصے میں، تو باپ کیا کرتا تھا؟ تو پتہ چلا کہ بہت ہی غریب تھا، بہت سفید پوش تھا، بہت زیادہ۔ ماں روٹی باندھ کے اس میں چھوٹی سی گڑ کی ڈلی ڈال کے اس کو دے دیتی تھی، بستے میں رکھ دیتی تھی، اور وہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا اور شام کو پھر گھر آتا تھا، اور پھر گھر میں آ کے نمک مرچ جو بھی زندگی کا کھانا پینا تھا، جو میسر تھا، اسی کو کھا کے وہ پڑھتا رہا۔ پھر ایک جگہ نوکری لگ گئی، اور نوکری کسی ایسے محکمے میں لگی جو مشکوک تھا، اور جہاں مال مشکوک، اس نے اپنی غربت کی ساری حسرتیں پوری کی، اور پوری کرتے پھر مال بنایا، پھر زمین بنائی۔ آج عالم یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں، وہ مر گیا، اس کی بیٹی اور بیٹی کی کسی کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے۔
اور اس کا رقبہ، اس کی زمین جو شخص بھی لیتا ہے وہ شخص بدحال ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ خوشحالی ضروری ہے، یہ خوشحالی ایمان بچاتی ہے، یہ خوشحالی نماز بچاتی ہے، تسبیح بچاتی ہے، یہ خوشحالی اللہ اس کے حبیب کا نام بچاتی ہے کہ بعض اوقات خوشحالی تنگ نہیں ہوتی، تنگ دستی ہوتی ہے تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اور غربت اور تنگ دستی کی آخری حد تک نکل کے بعض اوقات اس سے ایمان چھن جاتا ہے اور وہ ایمان بیچ دیتا ہے۔ خوشحالی ضروری ہے، اسلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے کہ اگر خوشحال ہے اور سخی ہے، خوشحال ہے اور حلال کا کمانے والا ہے، یہ دو چیزیں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ خوشحال ہو اور سخی ہو، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں تیسری دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، خوشحال ہو اور سخی ہو، یہ بہت کم لوگوں میں چیز ہوتی ہے۔ یعنی مالدار ہو اور سخی ہو، اور مالدار ہو اور حلال کی راہوں کو دیکھنے والا ہو اور احتیاط سے چلنے والا ہو، یہ بھی بہت کم لوگوں میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہیں نہیں ہے، رہے گی، رہی ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی، لیکن بہت کم۔ ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے، سارا قرآن یہی کہ یہی لفظ۔ آج میں سن رہا تھا، 1.5 پارہ غالباً آپ نے پڑھا، میں سن رہا تھا اور میں ساری یہی الفاظ تھے جو چوٹیں لگا رہے تھے، کبھی جنت کو، کبھی جہنم کو، کبھی احکامات کو، کبھی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، کبھی پچھلا واقعات قوموں کے بیان ہو رہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا کہ دنیا میں خوشحال ہو جاؤ، آخرت میں خوشحال ہو جاؤ، دنیا کی تنگ دستی سے بچ جاؤ، آخرت کی تنگ دستی سے بچ جاؤ۔ اور خوشحالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ارب پتی ہونا، کبھی یہ مراد نہ لیجیے گا۔ خوشحالی سے مراد زندگی کی ضروریات کا پورا ہو جانا، اور زندگی کی ضروریات کا ایسے انداز سے پورا ہو جانا کہ بندہ کو رب کسی کے ہاں بھکاری نہ بنائے، بندہ بھکاری نہ بنے، اسی انداز سے زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اور اللہ غیب کے خزانوں سے میری ضرورتوں کی کفالت اور کفایت کرتا رہے، خوشحالی اس چیز کا نام ہے کہ غیب سے میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ رب نے اپنا نظام چلانا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو تنگ دست، کسی کو سفید پوش، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، رب نے سارا کا سارا نظام چلانا ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو غریب رکھنا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کو درمیانے درجے میں رکھنا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کو مالدار رکھنا ہے۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ مالداری کی نہیں، خوشحالی کی عرض کر رہا ہوں۔ خوشحالی کا مفہوم یہ ہے کہ جس حال میں ہو خوش ہو۔ اب اس لفظ سے ہی خود پتہ کر لیں، خوش حالی، جس حال میں ہو خوش ہو، مطمئن ہو، خوش ہو، مطمئن ہو کہ مولا تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، میں مطمئن ہوں۔ میرے پاس بڑی سواری نہیں، بڑا گھر نہیں، زندگی کا بہت زیادہ لباس نہیں، مجھے ہاتھ ملانے والے، سلام کرنے والے اور بہت زیادہ استقبال کرنے والے نہیں، تو ٹھیک ہے۔ اگر مجھے ہو جاتا تو پتہ نہیں میں بدک جاتا، میں پھسل جاتا اور میں اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا۔ خوشحالی مطلوب ہے، اور یاد رکھیے گا خوشحالی کا تعلق 3 چیزوں میں ہے، 3 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہماری نیت پہ ہے، جذبے پہ ہے۔ خوشحالی کا تعلق نیت اور جذبے پہ ہے۔ سب سے زیادہ جو خوشحال زندگی میں نظر آئے گا 2 راستوں سے نظر آئے گا۔ جس کو رب نے زندگی میں خوشحال رکھنا ہے اس کی نیت اور جذبے کا اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ میری نیت کیا ہے، میں جذبہ کیا ہے، اور میں کس جذبے کو لے کے چل رہا ہوں۔ اسی جیب سے نکلوانا مطلوب ہے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، فریب کے ذریعے مکان بنا لیا، گاڑیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے۔ کیا میری نسلیں ان چیزوں سے خوشحال رہیں گی، یا میری نسلوں میں فاقے، غربت، تنگ دستیاں، ذلتیں اور مانگنا آ جائے گا؟ ایک سوال ہے۔ کتنے لوگ آپ کی نظروں میں ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، جو بہت زیادہ مالدار تھے لیکن بس یوں مرتے ہی ان کی اولاد یا پھر تیسری نسل، اکثر تیسری نسل تک مال رہتا ہے، اکثر تیسری نسل تک مال رہتا ہے،
चौथी नस्ल तो अक्सर फारिग हो जाती है, बहुत कम है जो चौथी नस्ल तक माल रहे। मैं ये एक गोरे की किताब पढ़ रहा था, उसमें उसने अजीब बात लिखी थी, यही कि तीसरी नस्ल तक माल अक्सर नहीं रहता, असबाब जायदाद अक्सर रहते हैं बहुत कम, चौथी नस्ल तक बहुत कम, और पांचवी छठी नस्ल बहुत कम। वरना मकान है जी इसलिए बेच रहे हैं, सबके हिस्से देने हैं, जमीन है हिस्से कर दिए, उसने बेच दी, उसने खत्म कर दी, उसने जुए में हार गया, वो नशे में खा गया, वो कर्जों में चला गया, उसने बेच के कोई बिजनेस किया और बिजनेस में घाटा आ गया। जिस तरह ये बहुत कम होता है, इस तरह नौकरी के बाद जो पेंशन में रकम मिलती है वो भी बहुत कम लोगों में बचती है। ये भी बात कभी सोचिएगा, नौकरी के बाद जो यकमुश्त रकम मिलती है 20 लाख 30 लाख 50 लाख, वो जो उसे क्या कहते हैं, ग्रेजुएटी, बहुत कम लोगों में बचती है। इसको भी सोचिएगा क्यों। मैंने इसको बहुत सोचा और मैं किसी नतीजे पे पहुंचा हूं। मालदार बनना जरूरी नहीं, खुशहाल बनना जरूरी है। मालदार बनना जरूरी नहीं, खुशहाल हो, बस इस हाल में हूं कि अगर जिस हाल में हूं मैं खुश हूं और मुतमईन हूं और अल्लाह मेरी गैब से जरूरतें पूरी करता चला जाए और गैब का निजाम मेरे साथ मेरा रब मुआफिक करता चला जाए, मालदार बनना जरूरी नहीं है। और ना हर बंदा मालदार बन सकता है। हां, खुशहाली बहुत जरूरी है। तो खुशहाली का पहला ताल्लुक नीयतों के साथ है। मेरी नीयत क्या है? मेरी नीयत इसकी जेब में है, मेरी नीयत इसकी जेब में है, इसके खजानों में है, इसकी चीजों में है। जो चीज तो लोगों की जेब से निकलवा वो तेरी जेब में रह नहीं सकते, और जो चीज तो अल्लाह के खजानों से ले वो तेरी जेब से जा नहीं सकते। आज एक छोटा सा लफ्ज याद रखिएगा, दुनिया में फैसले सिफात पे होंगे, आखिरत पे फैसला ईमान पे होगा। इसको फिर सुने और सोचें। दुनिया में फैसले किस पे होंगे? सिफात पे। वो सिफात अंग्रेज की हो, यहूदी की हो, ईसाई की हो, मुसलमान की हो, वो सिफात काफिर की हो, मुल्हिद की हो, वो सिफात जिंदीक की हो, और वो सिफात बदशक्ल की हो या खुद शक्ल की हो, दुनिया में फैसले सिफात पे होंगे। इंसान के अंदर जो सिफात हैं और अल्लाह जल्ल शानहू ने जिनका अहकामात दी हैं, वो सिफात इंसाफ के नाम पे हैं, अदालत के नाम पे हैं, अदल के नाम पे हैं, एहसान के नाम पे हैं, हलाल के नाम पे हैं, अच्छी नीयत, अच्छे जज्बे के नाम पे। दुनिया पे फैसले हमेशा सिफात पे होंगे, आखिरत पे फैसला किस पे होगा? वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज के दिन वो जो ईमान नहीं लाए थे जरा इलादा हो जाए। इसलिए या रहमानुद दुनिया या रहीमुल आखिरा, दुनिया में सिफात पे फैसले होंगे और आखिरत में ईमान पे फैसले होंगे। पक्की बात है, जिसका नीयत और जज्बा है रब उसकी नस्लों को पालेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, अता फरमाएगा, गैबी निजाम उसके मुआफिक कर देगा। नीयतों पे असर, नीयतों का असर जिंदगियों पे होता है, नीयतों का असर जिंदगियों पे है। मेरा जज्बा यह है कि लोग मेरी तकरीर सुने और वाह वाह करें, और मैं कैमरे में देखा जाऊं और पूरी दुनिया मेरी बातों को सुने। पूरी दुनिया को नफा हो जाएगा, पर मेरी जात को नफा ना हुआ तो क्या हुआ? जमीन बदली जमा बदले, मकी बदली मकान बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला? हमारी जिंदगी में नियतों का असर है। एक साहब कहते हैं कि मैंने सफर में जा रहा था, तो हम कुछ आदमी थे, हमारा काफिला था, तो हमें भूख लगी। तो हम जब भूख लगी तो भूख पे हमने एक बस्ती में देखी, तो बस्ती में पहुंचे। तो जब बस्ती में पहुंचे तो हमने कहा, मैं कोई घर बताओ जो सखी का घर हो, मेहमान को आए को खाना खिलाए। हम परदेशी मेहमान हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें खाना खिला दे। उन्होंने कहा, फला आदमी है, बहुत सखी है। रात का वक्त था, रात अच्छी खासी बीत गई थी। हम उसके घर गए, उसे आवाज दी, वो अपने खेमे से निकला। हमने कहा हाँ हाँ मरहबा मरहबा, एक खेमा हमें दिया।
اس میں بستر لگوایا، لٹوایا. کہنے لگے بس تھوڑی ہی دیر میں میں آپ کا کھانا تیار کرتا ہوں، آپ تسلی کیجیے. اور کہنے لگے بس تھوڑی ہی دیر ہوئی اور کلیجی بھنی ہوئی ہمارے پاس آئی، بھنی ہوئی کلیجی. ہم بھنی کلیجی کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ کیا کمال ہے، تازہ تازہ کلیجی ہے اور بھنی گئی ہے، اور ایسا مزہ، ایسا ذائقہ، اور ہوتی تو مزہ اور ہوتا، پر تھوڑی دیر میں اور تشتری آ گئی. ہم نے وہ کھائی پھر اور آ گئے. ہم یہ کہہ رہے تھے اور واہ واہ مزہ آ رہا، آج تو پتہ نہیں ہم کہے جا رہے آئی جا رہی، ایسا مزہ. اور پھر ہم نے کہا، ایک نے کہا بس میری بس ہو گئی، دوسرے نے کہا میری بس ہو گئی، تیسرے. تھوڑی دیر کے بعد تشتری ایک آئی پھر بند ہو گئی. اور اس نے ہمیں سلا دیا کہ آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح آپ کے ناشتے کا ہم ترتیب بنائیں گے. کہنے لگے صبح ہم اٹھے تو دیکھا کہ 70 سے زیادہ بکریاں جو ہیں وہ ذبح ہوئی پڑی تھیں، لائن لگی ہوئی تھی. بکری کو یوں ذبح کرتا، ذبح کرنے کے بعد پیٹ چاک کرتا، اس میں سے کلیجی نکالتا اور اس کو بھون کے دیتا جاتا تھا. اور خیمے کے ساتھ غلام چھپا ہوا تھا جو بتا رہا تھا کہ ابھی بھوک ہے، ابھی بھوک ہے، ابھی بھوک ہے. اور لیکن ہم نے اس سے بڑا سخی نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے ایک سخی نے میرے آقا مدینے والی کی دعوت کی تھی، 100 اونٹوں کو ذبح کر کے اس کا بھیجا پکایا تھا. مغز 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا آقا کی خاطر. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، آقا کی خاطر 100 اونٹوں کو ذبح کیا، اس کا بھیجا نکالا، اس کا مغز پکایا، پھر آقا کی فرمایا آقا میری دعوت قبول فرمائیں. اور آقا نے دعوت قبول فرمائی. پتا چلا کہ اس دعوت کے پیچھے 100 اونٹوں کی قربانی ہو گئی ہے. قربان آپ کی ذات پہ 100 اونٹ کیا ساری زندگی. تو کہنے لگے ہم نے پوچھا اتنا بڑا سخی، لائن لگی ہوئی ہے، بکریوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کہ ذبح کیا، کلیجی نکالی اور بھون اور گیا. اچانک گئے، کوئی پروگرام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہم نے کہا کہ سخی کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہیے. تو ہم نے اس سے بات کی تو اس سے پوچھا کہ زندگی تیری؟ کہنے لگا میں ایک چرواہا تھا، کسی کی بکریاں چراتا تھا. بس میں نے زندگی میں پہلے دن میں یہی خواہش طلب رکھی کہ میں نے کسی کی خیانت نہیں کرنی، اپنے جذبے اور نیت کو ٹھیک کرنا ہے. میں اس کی بکریوں کی خدمت کرتا تھا اور میری نیت کی وجہ سے، اور بکریاں جو ہیں وہ پھلی پھولی، ان کی خدمت نیت سے کرتا تھا، ان کی پرچھاؤں نیت سے دیتا تھا. رب کا نظام دیکھیں کہ ایک دفعہ اس نے مجھے نکال دیا، میری بات میں ناراض ہو گیا، اور اس نے کسی اور کو کہہ دیا کہ تو چلا جا. چلتے چلتے اسے پتہ نہیں مجھ پہ کس چیز ترس آیا، ایک بکری مجھے دے دی. کہنے لگے یہ خالی نہ جا، یہ لیتا جا. میں نے بکری پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا تو میری نیتوں کو جانتا ہے، میں نے یہاں سے کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، قیامت تک، موت تک اس کی خدمت کا فیصلہ کیا تھا. اس نے مجھے نکال دیا، اب میں نہیں جاننا چاہتا، میں نے بہت رہنے کی کوشش کی ہے، چلتے چلتے مجھے بکری دی ہے. اب مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس بکری میں برکت دے دے. ہائے ہائے مولا اب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس بکری میں برکت دے دے. اور کہا کہ اس بکری میں جو برکت ہوئی، تھوڑے ہی عرصے میں جب ملنے پہ آتا ہے اور جب وہ دینے پہ آتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگتا. تھوڑے ہی عرصے میں میری بکریاں سینکڑوں سے ہزاروں ہو گئیں، پھر اونٹنیاں ہو گئیں، پھر گائیں ہو گئی، پھر میرے پاس دولت، نعمتیں، چیزیں ایسے چھاؤں کرنے لگی میرے سچے جذبے اور سچی نیت کی وجہ سے. اور پھر میں نے سوچا کہ میں مہمانوں کو کھلاؤں گا اور پلاؤں گا مہمانوں کو. میں اوپر آیا تو خدمت والے پریشان کھڑے تھے. جی رات 27 ہے، کل مجمع آئے گا تو چائے تو نہ پلائے نا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے ایک بندہ جو ہے وہ بیچارے پریشان تھے، جبکہ کیونکہ ایک بندہ 4 سے 5 پیالیاں پی جاتا ہے، وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتا.
تو انہوں نے کہا جی ہم چائے نہیں پلا سکتے. میں نے کہا میں مجمع کی منت کروں گا کہ میزبان ہیں آپ سارے, کل 27 میں جو چند لوگ آئیں گے ان کا خیال رکھیں کہ ہر بندہ 4 سے 5 پیالیاں پیتا جاتا ہے, پیتا جاتا ہے, پیتا جاتا ہے, دوسروں کا خیال نہیں کرتا. یہ ہم چائے نہیں پلا سکتے مجمع کو. میں نے کہا نہیں, آپ چائے پلائیں. مجمع کی منت کروں گا, درخواست کروں گا. میں نیت میں بات کر رہا ہوں, میری ذات کا کام ہو جائے اور میرا کام پورا ہو جائے. چرواہا تو یہ کہتا, چرواہا تو یہ کہتا. آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا, کہنے لگا طوفان آیا, آندھی آئی, آم سارے گر گئے باغوں کے, اور وہی درخت ٹوٹ گئے, یہ نقصان ہو گیا, یہ نقصان ہو گیا. کہنے لگے وہ جو آموں کے ٹھیکیدار تھے بیکھر, وہ آئے میرے پاس, تو کہنے لگے وہ جیسے کرتے تھے میں ویسے کر دیتا تھا, جی اتنا نقصان ہو گیا, آپ سے اتنے لاکھ میں طے ہوا تھا باغ, اتنے میں ہوا تھا, اب تو اتنا نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اتنے میں ہے, کوئی بات نہیں, مل جل کے ہم, یہ قدرت کا نظام ہے, یہ نقصان ہم آپس میں بانٹ لیں گے. یہ قدرت کا نظام ہے, ہو جاتا ہے. کہنے لگے میں بکریاں چراتے چراتے پھر بکریاں یہ ہو گئی, اور میں نے طے کیا مولا تو نے مجھے دیا ہے اور تیری رحمت ہے, میں انشاءاللہ تیرے مہمانوں کو کھلاؤں گا. میری نیت ہمیشہ کھلانے کی رہی, کھانے کی نہیں رہی. جو اس نے راز بیان کیا اپنی دولت کا, ہائے ہائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی اور 4 لاکھ حدیثوں کا 4 حدیثوں میں نچوڑ کیا, اور اس میں سب سے پہلی حدیث یہی تھی انما الاعمال بالنیات. میرا جذبہ ہمیشہ کھلانے کا رہا. ایک ہے 5 پیالیاں میں پی جاؤں, ایک ہے نہیں. میرا جذبہ ہمیشہ کھلانے کا رہا, کھانے کا نہیں رہا بس. اور میں اس نے ایک بکری اس نے مجھے دی تھی, چلتے چلتے سالہ سال خدمت کی, میں اس کا خادم تھا. آقا کو حق ہے نکال دے, ٹھیک ہے, میری کسی بات سے ناگواری اس کو ہوئی ہوگی, اس کا آقا کو حق ہے. بس چلتے اس نے بکری دے دی, اور میں نے بکری پہ ہاتھ رکھ کے مولا سے بات کر لی کہ سخی اب اس میں برکت دے دے. اور سخی نے اس میں برکت دی. اور آپ جیسے میرے پاس مہمان آتے ہیں اور میں ایسے گوشت اور بکریاں ذبح کر دیتا ہوں, اور جتنوں پہ چھری پھیرتا ہوں رب مجھے ہر قطرے کے بدلے پھر اور بکریاں دے دیتا ہے. کہ میں نے نیت یہ کی ہے کھانے کی یا کھلانے کی. ہاں, نیتوں کا زندگی پہ اثر ہے. یہ شخص جا رہا تھا, پانی کے کنارے سیب تیرتا ہوا آ رہا, بھوک لگی ہوئی تھی, اس نے اٹھا کے سیب کھا لیا, بڑا لذیذ سیب تھا. پھر خیال آیا پتہ نہیں کس کا سیب تھا, بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا, بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا, پتہ نہیں کس کا سیب تھا. اب اس پانی کی طرف چلنا شروع کر دیا, چلتے 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 جب آ گیا تو ایک شخص کا باغ تھا, اور اس نے پانی کا نظام ہو رہا تھا, پانی دے رہا تھا, اپنے باغ کی خدمت کر رہا تھا. تو اسے کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہو گئی, اب معافی مانگنے آیا ہوں, آپ مالک ہیں؟ انہیں جی میں مالک ہوں, میں نے آپ کا ایک سیب کھایا ہے. کیسے کھایا ہے؟ انہوں نے کہا درخت میں ایک تیرتا ہوا, پانی میں تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا اس ندی کے کنارے, بہو اس طرف تھا, میں نے سیب اٹھایا, بڑا تر و تازہ سیب تھا, اور میں نے وہ سیب کھا لیا. اور پھر خیال ہوا کہ سیب تو میرے کسی اور کا تھا, میری نیت اس وقت سوچا ہی نہیں میں نے. اب میں پانی کی طرف بڑھتا بڑھتا آ رہا ہوں, اور مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا. اس نے بہت منت کی کہ مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کا حق کھایا ہے اور آپ کی بغیر اجازت کے استعمال کیے ہیں, بغیر اجازت کے کسی کا جوتا پہن لیا, کسی کا بیگ اٹھا لیا, کسی کی چادر اٹھا لی, کسی کا کپڑا اٹھا لیا, بغیر اجازت کے. تولیہ کھڑا تھا, اس سے منہ صاف کر لیا کہ میں بغیر اجازت کے میں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا نہیں. جب زیادہ اصرار کیا کہ ایک شرط میں معاف کروں گا, میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, اور زبان سے گنگی ہے, اس سے شادی کرنی پڑے گی. میری بیٹی بیٹھی ہے. اس نے کہا تیار ہوں, اگر اس میں معافی ملتی ہے تو میں تیار ہوں,
आपकी बेटी से इस लूली, लंगड़ी, अंधी, गूंगी, बहरी, मैं इससे इससे शादी करूंगा, फिर आप मुझे माफ कर देंगे? क्या? नहीं, माफ कर दूंगा। निकाह का एहतमाम हुआ, कुछ अहबाब आए, बैठे, निकाह हो गया। जब निकाह में गया, बीवी से मुलाकात हुई, वो तो मलका हुस्न थी, वो तो ना अंधी थी, ना लोली थी, ना लंगड़ी थी, ना कानी थी, ना गुंगी थी, ना बहरी थी, कुछ भी ना था। हैरत से उसको देखने लगा कि आपके बाप ने तो मुझे ये कहा था। उसने कहा जो कहा सच कहा था। मैंने अपनी आंखों से आज तक गैर महरम को नहीं देखा, मैंने कानों से गैर महरम की बात नहीं सुनी, मैंने अपने इस पांव को आज तक घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने अपने हाथों से गैर महरम को नहीं छुआ, मेरा जिस्म किसी गैर महरम की तरफ नहीं है। तो मैं आंखों में अंधी भी हूं, कानों से बहरी भी हूं, जुबान से गूंगी, किसी से बात ही नहीं की, और मेरा हाथ पांव सब लूले लंगड़े हैं। मेरे बाप ने तो सच कहा है, और मैं बाप की एक हूं, सारा बाग तेरा है। और फिर ससुर से मिला, कहने लगी आपने क्या कहा था? कहने लगा बेटा मैंने तुझे सच कहा था, मैंने तेरी पेशानी पे देख लिया था कि जो एक सेब का इतना ख्याल करता है, जिसका जज्बा न खाने का है, जिसकी नीयत के अंदर यह जज्बा है, मेरा दामाद यही हो सकता है, मैं उसी को दामाद बनाऊंगा। और मैं अल्लाह से बहुत मांगता था हमेशा कि मैंने इस बाग के हमेशा 3 हिस्से किए, एक हिस्सा अल्लाह को देता था, एक हिस्सा घर वालों पे खर्च करता था, और एक हिस्से से फिर इसकी मैं निगहदाश्त के लिए लगाता था, घर वालों पे खर्च करता था। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो है जो घर वालों पे हाथ खर्च करे, रिज़्क़ हलाल है, घर वालों पे खर्च करे। ये दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसका बीवी को देने में हाथ कांपे नहीं। बाज़ औक़ात मां को देने से हाथ खुला होता है और बीवी को देने से हाथ कांपता है। और बीवी भी वो दुनिया की खुशकिस्मत हो जो घर वाले की इस नेमत की कदरदानी करे। उसने कहा अपने मैं माल के 3 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा अल्लाह को देता हूं, एक हिस्सा अपनी जात पे खर्च करता हूं, और एक हिस्सा फिर इस बाग पे खर्च करता हूं। मैंने अल्लाह से हमेशा मांगा था, मौला ये बाग है, बहुत बड़ा आलीशान बाग है, मुझे इस बाग में बस कोई वारिस चाहिए, और वारिस ऐसा चाहिए कि जिसमें अमानत हो, दयानत हो, जज्बा उसका सच्चा हो। मैं उससे सिफात मांगता था, और सिफात मांगते मांगते मैंने तू जवान को देखा, तेरी पेशानी पे पढ़ा, तेरे अंदर वो सिफात महसूस की। मैंने कहा लो वो घड़ी आ गई है, वो वक्त आ गया जो मैंने मांगा था, अब इस बंदे को मैंने इसी पे माइल कर लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतखाब ठीक है। बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवान बेटी है, खुशी से रहो, सारा बाग तेरा है। तेरे इस सच्चे जज्बे और सच्ची नीयत की वजह से कि खाने का जज्बा नहीं, खिलाने का जज्बा है। मालदारी नीयतों से मिलती है। किसने कहा है डिग्रियों से मिलती है? किसने कहा है आला तालीम से मिलती है? किसने कहा है बड़ी बेहतरीन जॉब और नौकरियों से मिलती है? वक्ती माल अगर मिल जाता है, नस्लों में तो नहीं चल सकता, जिंदगी में चैन सुकून तो नहीं दे सकता, जिंदगी के अंदर पनपता तो नहीं, बहारें तो नहीं लाता, बरकतें तो नहीं लाता, खैरें तो नहीं लाता, आफियतें तो नहीं लाता। रमजान की डूबती शाम हमें पैगाम दे रही है कि खुशहाली मांगना अल्लाह से, खुशहाली। और खुशहाली 3 चीजों में रखी हुई है, खुशहाली 3 चीजों में। बादशाह शिकार खेलते खेलते कहीं दूर निकल गया, और जब दूर निकला तो अपने साथियों से बिछड़ गया। सख्त प्यास लगी, आगे देखा तो एक बाग था, उस बाग में चला गया। बाग के माली से कहा कि मुझे कुछ पिलाओ। उसने एक अनार तोड़ा और अनार को निचोड़ा तो उससे एक गिलास भर गया, कटोरा भर गया उसके जूस से। बादशाह हैरान, उसके जूस को बादशाह ने पिया, उसको जूस को बादशाह को पी के, और उसके दिल में ख्याल आया कि मेरी राजधानी और मेरी नगरी में ये बाग और उसका इतना समर, और मैंने उस पर टैक्स नहीं लगाया, इतना उसमें रस, इतना फल, इतना कुछ। तो बागबान से कहने लगा एक प्याला और, कटोरा और भी दे दो। उसने जब नचोड़ा तो एक नचोड़ा, दूसरा नचोड़ा, तीसरा नचोड़ा, कई अनारों नचोड़नों के बाद उसमें से रस निकला। तो बादशाह ने कहा ये क्या हुआ?
پہلے تو نچوڑتے ہوئے ایک پورا پیالہ بھر گیا تھا، اب نچوڑتے ہوئے یہ کیا؟ اسے پتہ نہیں تھی یہ بادشاہ ہے، کہنے لگے یہ میرا خیال ہے، گمان ہے، وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے اور نیت خراب ہو گئی ہے۔ بس میرا خیال ہے کہ اس کے خراب ہوتے ہی برکت ایک پل میں ایسے اٹھ گئی ہے، برکت ایک پل میں ایسے ختم ہو گئی ہے۔ وہ تو جذبہ ہے کہ یہ بوٹی اچھی پڑی ہے وہ کھا لے، یہ روٹی اچھی پڑی ہے کھوئے جلا ہوا حصہ میں کھا لوں، کیا حرج ہے؟ ٹکڑے بچے ہوئے میں کھا لوں تو کون سی نعمت ہے میرے لیے، چاہے مجھے نہ ملے کوئی بات نہیں، میرا گزارا ہو جائے گا، پانی پی لوں گا۔ یہ تو ایک جذبے کی بات ہے۔ جو شخص بھی پنپا ہے، جس شخص کو بھی ملا ہے، جس شخص کی بھی نسلیں پلی ہیں خوشحالیوں میں، کبھی کھانے کے جذبے پہ نہیں پلی